السلام علیکم ناظرین، نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بتوں کو توڑنے والا دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ سنانے والے ہیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ کر ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نورانی خبریں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر پاس ہی میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملے میں پہلے تو اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگنے والا ہے، آپ بھی وہاں چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف اور کیسی بہار ہے۔ ناظرین، اس قوم کا یہ دستور تھا کہ وہاں سالانہ ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے، دن بھر مزے لیتے اور شام کو بت خانے میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کو چڑھائی مٹھائیاں اور کھانوں کو پرساد کے طور پر کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور میلے کی دعوت پر چلے، لیکن پھر اپنی بیماری کا ذکر کر واپس چلے آئے، جبکہ باقی لوگ میلے میں ہی چلے گئے۔ جو لوگ میلے میں نہیں گئے تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور مجھے اللہ کی قسم کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی لے کر بت خانے میں تشریف لے گئے اور آپ نے بت خانے میں جا کر دیکھا کہ وہاں پر چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں اور دروازے کے ٹھیک سامنے ایک بہت بڑا بت کھڑا ہے۔ ان بتوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبے سے آپ جلال میں آ گئے اور کلہاڑی سے مار مار کر وہاں کے بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور وہاں پر موجود سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور وہ کلہاڑی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے سے باہر چلے آئے۔ قوم کے جب لوگ میلے سے واپس آ کر بت پوجنے اور پرساد کھانے کے لیے بت خانے کے اندر پہنچے تو وہ سارے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا، ان کے معبود ٹوٹ پھوٹ کر بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ وہ سارے کے سارے بوکھلا گئے اور شور مچانے لگے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، انہوں نے کہا، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بے شک وہ ظالم ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو جس کا نام ابراہیم ہے اس کے زبان سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ قوم کے سارے لوگوں نے کہا، اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دے کہ اس نے ہی بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کے سامنے بلایا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے سامنے آئے تو قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی تو اس کے کندھوں پر ہے۔ آخر تم لوگ ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے انہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بت بول سکتے ہو تو تم انہی سے پوچھ لو، وہ خود بتا دیں گے کہ انہیں کس نے توڑا ہے۔ ان سارے لوگوں نے سر جھکا کر کہا، اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟
آپ تو جانتے ہی ہیں ابراہیم یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو پھر کیا تم اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکے اور نہ ہی نقصان دے سکے؟ دکھ ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ کیا تم لوگوں کو عقل نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام کی اس حدگوئی کا نعرہ سن کر اس قوم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر سارے بت پرستوں کو بلایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے کہا ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اتنا لمبا اور چوڑا آگ جلایا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا تھا۔ پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان ظالموں نے آگ میں پھینک دیا اور اپنے اس خیال میں مگن ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام راکھ ہو جائیں گے، مگر اللہ کا فرمان آگ کے لیے جاری ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر نکل آئے اور ظالم لوگ افسوس کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ مکمل طریقے سے اس ویڈیو میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پورا واقعہ تفصیل سے بتائیں تو ہمیں کامنٹ کر پارٹ 2 ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے کہنے کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں اس کی دوسری کڑی ضرور پیش کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان۔ یہ شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی راضی پر جو رضا رہتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ان لوگوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا سوچا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ واقعی اللہ تبارک و تعالی بڑی شان والا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کا ریفرنس ہے قرآن کریم پارہ 18۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔